یاد رکھیں ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ انسان کے پاس خلوص کا نہ ہونا ہے، اخلاص کا نہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہمیشہ کام انہی لوگوں سے ہوا جو بے لوث کام کرتے رہے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا، اس لیے کہ مفاد کے لیے کام کرنے والے لالچیوں کے ساتھ ان کا مفاد پیچھے پیچھے نہیں بلکہ آگے آگے جاتا ہے، اور جو اخلاص کی خاطر کام کرتے ہیں پھر وہ جدھر چلتے ہیں خدا کی مدد آگے ہوتی ہے، ان کا وجود پیچھے ہوتا ہے، اس طرح سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جس وقت حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مولانا میں باہر زیادہ رہا اس لیے میرا علاقہ بد مذہبیت کا شکار ہو گیا ہے، میں مبارک پور کے قصبے میں آپ کو منتخب کرتا ہوں، حافظ ملت کا جواب تھا حضرت میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے ان کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں، اور جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کا مذاق یا کسی کو طنز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف اپنی نئی نسل کو اپنے بڑے بزرگوں کی فکر بتانا چاہتا ہوں۔ آج اگر کسی کو کہیں پر مقرر کیا جائے تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے ملے گا کتنا، اور حافظ ملت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے تو استاد سے کہتے ہیں میں نے ملازمت نہیں کرنی، لیکن چونکہ استاد ہوتا ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے صرف علم نہیں پڑھایا تھا بلکہ عمل بھی پڑھایا تھا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ صرف علم پڑھتے ہیں، حافظ ملت کہتے ہیں لوگ علم پڑھتے ہیں، صدر الشریعہ سے ہم نے علم بھی حاصل کیا ہے اور عمل بھی حاصل کیا ہے۔ صدر الشریعہ جانتے تھے حافظ ملت کو، جو بالغ ہونے کے بعد سے جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو اسے حافظ ملت کہتے ہیں۔ حضور حافظ ملت کو کیا ہم نے سمجھا؟ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ شاید بہت ظلم کیا کہ ہم نے اپنی شخصیات کی اصلیت کو سائیڈ میں رکھ کر ہم نے صرف کچھ رسومات کے حوالے سے ان کو جاننے کی کوشش کی۔ حافظ ملت نے جب کہا حضور میں ملازمت اور مزدوری نہیں کرنا چاہتا، استاد نے فرمایا ملازمت کے لیے آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ میں تو خدمت کی بات کی، آپ کو خدمت کرنا ہے دین کی خدمت کے لیے جائیے۔ آپ اندازہ فرمائیں پھر اللہ کا امتحان دیکھیں، اللہ اکبر، خدا کی آزمائش دیکھیں۔ ادھر مبارک پور 35 روپیے کے نذرانے پر حافظ ملت مبارک پور کی طرف جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے ایک علاقہ ہے وہاں سے 100 روپے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں 100 ملیں گے، اور دوسرے علاقے کے حوالے سے کہا گیا وہاں 500 ملیں گے۔ مبارک پور 35 روپے میں جانا طے ہو گیا۔ وہ لوگ کیا دیں گے نہیں دیں گے چھوڑیے، لیکن 35 روپے کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ 35 روپے دیے جائیں گے، اور ابھی سفر مبارک پور شروع نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف سے 100 روپے کی تنخواہ کا آفر ہے، دوسری طرف سے 500، لیکن جب حافظ ملت تک بات پہنچتی تو فرمایا میرے استاد نے مجھے خدمت کے لیے مبارک پور سونپا ہے، اس لیے اب میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتا۔ اور 35 روپے میں پہنچے، حالت یہ ہے کہ 4 مہینے تک کے تنخواہ نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل لگے رہتے تھے اور مستقل کام کرتے تھے۔ بلکہ اللہ اکبر، حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا، چھٹیاں ہوتی تو سب سے اخیر میں جاتے، سب سے پہلے تشریف لے آتے، اور حال یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ٹہلنے نکلتے تو بھی تنہا نہیں جاتے بلکہ شاگردوں کو ساتھ میں لے کر جاتے تاکہ ٹہلنے کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور ٹہلتے ہوئے شاگرد سوالات کرتے
رہتے، جب آپ پاتے رہتے اور اس طریقے سے علمی استفادہ کا معاملہ بھی چلتا رہتا اور اپنا کام بھی چلتا رہتا، حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک انسانیت ساز شخصیت ہے، سنیوں میں ایک انقلابی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے ادارہ قائم فرمایا اور کئی ادارے قائم فرمائے اور بہترین انسان مصباح جان کی شکل میں عطا فرمایا، اور حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، مسلک کے حوالے سے انتشار جب ان کی کانوں تک پہنچتا تو وہ بے چین ہو جاتے، تڑپ جاتے، بے قرار ہو جاتے۔ آپ کی زندگی کا بہترین پہلو یہ ہے کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کرنے کی تلقین فرماتے، آپ کام کے حوالے سے بہت لوگوں کو ابھارتے، آپ نصیحتیں بھی بڑی خوبصورت فرماتے ہیں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک انسان ساز شخصیت تھے، تو آپ کی زندگی کے اندر جو ملفوظات ہیں، آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے حکمت بھرے جملے ہیں، وہ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر آئیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے۔ عام طور پہ جلسوں میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں، آپ لوگ بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائک بگڑ جاتا ہے، اور جب مائک بگڑتا ہے تو اکثر مقرر لوگ ہوں، نعت خواں لوگ ہوں، ناظم لوگ ہوں، اہل منبر ہوں یا مجلس کے لوگ ہوں، کیونکہ جب بات بہت خوبصورت چل رہی ہوتی ہے اور جب مائک بگڑتا ہے تو خلل واقع ہوتا ہے، تو سب کا ٹارگٹ مائک والا بھیا ہو جاتا ہے، کیونکہ چی کی آواز آئی، وہ آئی، سب اعتراض کرتے، اس کو گھور کے دیکھنے لگتے ہیں۔ لیکن آئیے حافظ ملت کا انداز کیا تھا، اللہ اکبر، جیسے ہی مائک خراب ہوا، لوگوں نے، منبر والوں نے اور زمین والوں نے مائک والے کو گھورنا شروع کیا، تو حافظ ملت نے کتنا پیارا جملہ فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں، ارے مائک بگڑا ہے، اس میں مائک والے کا کیا قصور ہے، مائک مشین ہے، مشین بگڑی تو انسان کا کیا قصور ہے۔ اور پھر ایک تاریخی جملہ فرماتے، فرمایا مشین بگڑنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں کیوں، اب اس کی تشریح آپ تھوڑا سا سمجھے۔ ایک مشین بگڑتی ہے، وہ مشین دوسری مشین کو نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک انسان بگڑتا ہے وہ پوری قوم کو بگاڑ دیتا۔ مشین بگڑے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا۔ حضور حافظ ملت کا انداز دیکھیں، ہم مشینوں کے بگڑنے پہ ناراض ہیں، حافظ ملت انسانوں کے بگڑنے کی بات۔ آپ دیکھیں تو صحیح، بگڑا ہوا انسان بگڑی ہوئی مشین کو گھور کے دیکھ رہا ہے۔ اندازہ تو فرمائیں، اندازہ تو فرمائیں، مشین کے بگڑنے پہ ہم کو اتنا غصہ ہے، ہمارے بگڑنے پہ قدرت کتنی ناراض ہوگی۔ آپ اندازہ کریں، ہم جو بگڑ گئے، ہمارے افکار جو بگڑ گئے، ہمارے نظریات جو بگڑ گئے، حضور حافظ ملت نے چونکہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت والے جملے جاری کر دیتا ہے۔ حافظ ملت فرمایا کرتے تھے، کم کھاؤ بدن سلامت رہے گا۔ وہ بہترین حکیم بھی تھے، بلکہ حکیم ابن حکیم تھے، حکمت جانتے تھے، بلکہ ان کی شروعات ہی ہوئی حکمت سیکھنے سے۔ جو ان کی زندگی کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اہل منبر حافظ ملت کے بارے میں جانتے ہیں۔ کچھ لوگ نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی، اور ان کی زیارت کرنے والوں کی زیارت تو آپ نے، ہم نے سبھی کی ہے۔ لیکن توجہ کریں، حضور حافظ ملت کی شخصیت کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں مجاہد ملت، مفتی اعظم اور حافظ ملت کو ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حافظ ملت کے، مجاہد ملت کے، مفتی اعظم کے شاگردوں کو، مرید کو اور پروردوں کو دیکھا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جن لوگوں کو ان لوگوں نے بنایا وہ اتنے اچھے ہیں، تو وہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں، حضور مفکر اسلام کو دیکھتے ہیں، حضور رئیس المفسرین کو دیکھتے ہیں، ان جیسے حضور صدر العلماء کو دیکھتے ہیں، ان جیسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، علامہ ارشد القادری کو ہم نے دیکھا ہے، تو مفتی شریف الغمجدی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے، تو ان لوگ کا علم، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، تو جب احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں
تو وہ لوگ جنہوں نے ان کو سجایا ہے، سنوارا ہے، نوک پلک درست کیے، وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ تو بن دیکھے ان لوگوں کے لیے عقیدتیں جو دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو حافظ ملت حکیم بھی تھے، فرماتے ہیں کم کھاؤ بدن کے لیے اچھا ہے، صحت کم کھانے میں، کم کھاؤ گے بدن اچھا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن توجہ کریں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا صحت مند رہیں گے، حالانکہ بزرگ لوگ فرما رہے کم کھاؤ گے تو بدن سلامت رہے گا، بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے، اور فرماتے ہیں روح کی سلامتی گناہ چھوڑ دینے میں۔ اگر بدن سلامت رکھنا ہے کم کھاؤ، روح سلامت رکھنا ہے گناہ چھوڑ دو۔ بدن کی سلامتی کم کھانے میں، روح کی سلامتی گناہ چھوڑنے میں، اور دین کی سلامتی کثرت سے درود شریف پڑھنے میں ہے۔